ایک ایسی فلائٹ جو اپنی ڈیسٹینیشن کبھی نہیں پہنچی، رات کے سناٹے میں ہزاروں فیٹ اٹلانٹک مہاساگر کے اوپر ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ یہ ہے ایئر فرانس فلائٹ 447 ایویشن کی ایک اندھیری کہانی۔ 31 مئی 2009 کو یہ پلین برازیل میں موجود ریو ڈی جنیرو ایئرپورٹ سے رات کے 9:30 پر پیرس جانے کے لیے ٹیک آف کرتا ہے۔ اس پلین میں کل 228 لوگ سوار ہیں، جس میں 9 کیبن کریو، 3 پائلٹس اور 216 پیسنجرز ہیں۔ کیونکہ یہ فلائٹ 12 گھنٹے اور 45 منٹ تک چلنے والی تھی، اسی لیے فلائٹ کے دوران کیپٹن کو آرام دینے کے لیے ایک ایڈیشنل پائلٹ بھی دیا گیا تھا۔ اس حساب سے اس پلین میں ایک پائلٹ اور 2 فرسٹ آفیسر سوار تھے۔ موسم کی بات کریں تو پیرس میں موسم بالکل ٹھیک تھا، لیکن راستے میں موسم تھوڑا خراب لگ رہا تھا۔ کیونکہ یہ فلائٹ ایکویٹر کو کراس کرنے والی تھی، اسی لیے یہ اٹلانٹک کے اوپر ایک ایسے زون کو بھی کراس کرنے والی تھی جسے ہم انٹر ٹراپیکل کنورجنس زون یا ITCZ بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک ایکسٹریم ویدر، تھنڈر سٹارمز اور ٹربولنس کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کے طوفان 60,000 فیٹ کی اونچائی تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اسی لیے پائلٹس کو اس زون سے گزرتے وقت بہت ساودھان رہنا ہوتا ہے۔ پائلٹس نے آنے والے طوفانوں کا سامنا کرنے کی تیاری کی اور ضرورت پڑنے پر ان طوفانوں کے چاروں اور نیویگیٹ کرنے کے لیے تھوڑا ایکسٹرا فیول بھی لے لیا۔ یہ ایئر بس A330 لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا بالکل نیا ایئر کرافٹ تھا، جس کو 2005 میں ایئر فرانس کو دیا گیا تھا اور اس کی کنڈیشن بالکل پرفیکٹ تھی۔ لیکن اس حادثے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایئر بس کو اور تھوڑا اچھے سے سمجھنا ہوگا، جیسے ایئر سپیڈ کیا ہوتی ہے اور اسے کیسا میجر کیا جاتا ہے۔ ونگز کے اوپر سے بہنے والی ہوا کو صحیح طریقے سے میجر کرنے کے لیے پائلٹس ایک طرح کی جانچ کرتے ہیں جسے پیٹوٹ جانچ کہتے ہیں، کیونکہ یہی اصل میں پلین کی پرفارمنس کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں۔ یہ پیٹوٹ ٹیوب اکثر کاکپٹ کے نیچے ہوتے ہیں اور کچھ حد تک گن کی بیرل کی طرح دکھتے ہیں، اور ان ٹیوب بیس کے آگے ایک ہول ہوتا ہے جس سے ہوا اندر جاتی ہے۔ اسی ٹیوب میں ایئر پریشر میجر کیا جاتا ہے۔ اسٹیٹک پریشر میجر کرنے کے لیے اسٹیٹک پورٹ ہوتا ہے، اور یہ پریشر ایئر سپیڈ اور پلین کی اونچائی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ڈیفرنٹ پریشرز کو پلین میں موجود کمپیوٹرز کو بھیج دیا جاتا ہے، جسے ایئر ڈیٹا ماڈیول بھی کہتے ہیں۔ ایئر فرانس کے پائلٹس نے کئی بار پیٹوٹ ٹیوبز میں برف کے کرسٹلز جمع ہونے کی پرابلم بتائی تھی، جس کی وجہ سے پلین میں پروبز اور کمپیوٹرز فٹ کیے گئے تھے، کیونکہ یہ پرابلم کافی بار رپورٹ ہو چکی تھی۔ اس پرابلم کو روکنے کے لیے ایئر فرانس نے 1 مہینہ پہلے ہی اپنے سارے ایئر بس A330 کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ پرابلم بہت بار رپورٹ ہو چکی تھی اور پائلٹس کو اس کی ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ لیکن فلائٹ 447 کے کسی بھی پائلٹ کو سٹال اور ریکوری کی اپروچ سے نکلنے کے بارے میں کوئی ریسنٹ ٹریننگ نہیں ملی تھی۔ اب جب پلین ٹیک آف کے بعد 20,000 فیٹ کی اونچائی پر پہنچ جاتا ہے، تب ریلیف پائلٹ 3 گھنٹے آرام کرنے کے لیے ریسٹنگ کمپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی وقت میں پلین اپنے 35,000 فیٹ کی کروزنگ آلٹیٹیوڈ پر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت وہ برسیلیا ایئر ٹریفک کنٹرولر سے بات کر رہے تھے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ ریسیپا ایئر ٹریفک کنٹرول پر سوئچ ہو جاتے ہیں۔ اس پلین کے ساتھ ریڈار کنیکشن رکھنے والا ریسیپا لاسٹ ایئر ٹریفک کنٹرول تھا، کیونکہ اٹلانٹک اوشن پر جانے کے بعد پلین ریڈار کی کوریج ایریا سے باہر ہو جائے گا، اور تب وہ اوشن ٹریفک سپریشن پروسیجرز کو فالو کرے گا۔ کیونکہ ارتھ کرویچر کی وجہ سے VHF ریڈیو کمیونیکیشن نہیں ہو پاتا ہے، اسی لیے اوشن زونز کے اوپر فلائی کرنے والے پلینز میں HF ریڈیو لگا ہوتا ہے تاکہ کمیونیکیشن صحیح سے ہوتا رہے۔ پائلٹس پھر ایک نئے سسٹم میں لاگ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سسٹم پلین کا لوکیشن اپڈیٹ کرنے کے لیے سیٹلائٹ کے تھرو پلین سے بھیجے گئے آٹومیٹک رپورٹ کا یوز کرتا ہے، بھلے ہی وہ ریڈار کی کوریج ایریا سے باہر ہو۔ اس سسٹم کی ایک اور اچھی بات یہ بھی تھی کہ اگر پلین اپنے راستے یا آلٹیٹیوڈ سے بھٹکتا ہے تو کوئکلی ایک رپورٹ بھیجے گا، لیکن انفارچونیٹلی فارمیٹنگ ایرر کی وجہ سے پائلٹس یہ نئے سسٹم میں انٹر نہیں کر پاتے۔ اگر یہ سسٹم ورک کرتا تو شاید یہ حادثہ کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے ہی فلائٹ 447 اپنے راستے آگے بڑھی، فرسٹ آفیسر آگے آنے والے طوفانی بادلوں سے کافی پریشان تھے،
لیکن حالات ویسے خراب نہیں تھے۔ جیسے ہی بادلوں میں پلین انٹر ہوتا ہے، کیپٹن سینٹ ایلموس فائر کو صاف طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پلین جلد ہی طوفانی بادلوں میں پہنچنے والا ہے۔ کیپٹن اوور ہیڈ پینل پر ایک بٹن کو کلک کرتے ہیں جس سے ریلیف پائلٹ کو بلایا جاتا ہے تاکہ کیپٹن آرام کر سکے اور ریلیف پائلٹ ان کی سیٹ ٹیک اوور کر سکے۔ اب پلین کا کنٹرول فرسٹ آفیسر اور ریلیف پائلٹ کے ہاتھوں میں تھا۔ رات کے 2:08 پر بھی پلین آٹو پائلٹ موڈ پر ہی فلائی کر رہا تھا اور پائلٹس آرام سے تھے۔ پلین کی کنڈیشن بالکل ٹھیک تھی۔ رات کے 2:10 پر اچانک سے آٹو پائلٹ اور آٹو تھروٹل سسٹمز ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کاکپٹ میں وارننگ کے ساؤنڈز بجنے لگتے ہیں، جس کا ریزن پیٹوٹ ٹیوبز میں سنو کے کرسٹلز کا جمع ہونا ہو سکتا ہے۔ اور اسی وقت ہوا کے تیز دباؤ کی وجہ سے پلین رائٹ کی سائڈ جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس اچانک شروعات اور فلائٹ بیہیویئر نے دونوں پائلٹس کو چونکا دیا۔ فرسٹ آفیسر نے پلین کو مینولی کنٹرول کرنا شروع کر دیا تاکہ پلین کو جلد سے جلد صحیح کیا جا سکے، لیکن اب تک پلین کا اینگل آف اٹیک، بینک اینگل اور اوور اسپیڈ پروٹیکشن ڈسیبل ہو گیا۔ فرسٹ آفیسر نے سائڈ اسٹک کا استعمال کرتے ہوئے پلین کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن پلین سیدھا ہونے کے بجائے اور زیادہ انسٹیبل ہو جاتا ہے۔ آٹو پائلٹ موڈ کے ڈسکنیکٹ ہونے کے ساتھ ہی کاکپٹ میں الگ الگ وارننگ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ایمرجنسی سچویشن میں فرسٹ آفیسر نے پلین کی نوز اپ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پلین ایرو ڈائنامک سٹال میں چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ونگز کے اوپر ایئر فلو ڈسٹرب ہو گیا اور پلین لفٹ جنریٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ اس سٹال کنڈیشن سے نکلنے کے لیے آئیڈیلی پلین کی نوز کو نیچے کی طرف پش کرنا ہوتا ہے تاکہ اسپیڈ ریکور کی جا سکے، اور جب تک کیپٹن کاکپٹ میں آ کر سچویشن سمجھتے، پلین آلریڈی فری فال کر رہا تھا۔ سبھی پائلٹس اب پلین کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ کاکپٹ میں بہت ہی ٹینس ماحول تھا۔ اس پورے وقت میں پلین 10,000 سے 15,000 فیٹ پر منٹ کی رفتار سے گرنے لگا تھا۔ تینوں پائلٹس کنفیوز تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور سبھی انسٹرومنٹس غلط ریڈنگ دے رہے تھے۔ ان کو پلین کے آلٹیٹیوڈ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پلین اب 10,000 فیٹ کی ہائٹ پر آ چکا تھا اور اب پلین کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ کیپٹن اب پوری طریقے سے ہار مان چکے تھے۔ فرسٹ آفیسر اور ریلیف پائلٹ کی ہزاروں کوششوں کے باوجود یہ پلین 2:14 پر 45 ڈگری کے اینگل اور 10,000 فیٹ پر منٹ کی ورٹیکل سپیڈ سے اٹلانٹک میں کریش ہو گیا اور ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا، جس کی وجہ سے سبھی 228 لوگ ختم ہو گئے۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ پیٹوٹ ٹیوبز میں آئسنگ ہونے کی وجہ سے ایئر کرافٹ کے سینسرز غلط ریڈنگ دینے لگے تھے اور پائلٹس اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکے۔ تو یہ کہانی تھی ایئر فرانس 447 کی، ایک ایسی ٹریجڈی جو ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسی ہی ریئل لائف سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل دین، سیف ٹریولز۔